اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا تو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قبیح اندیشہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے دلی دوستی سے منع کیا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیات، سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات ہیں جس کے اندر کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا تھا لیکن دل سے اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں، جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھی ان تدابیر کو اختیار کرتا تھا۔ مسلمانوں سے دوستی کر کے مسلمانوں کے خلاف مخبری کرتا تھا، مسلمانوں کی خبریں کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو پہنچاتا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل فرمایا کہ دیکھو تم کافروں سے کسی صورت میں بھی دوستی مت کرو، مسلمان تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا کے اندر دیکھیے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، لیکن آج مسلمان یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سارے اسلامی ممالک یہودیوں سے دوستی کے لیے جو ہے قدم بڑھا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ محبت کے دعوے دار بن جائیں۔ سارے اسلامی ممالک نے یہودیوں کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو تم اپنا دوست مت سمجھنا، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے ہر مسلم ملک اس کوشش میں ہے کہ یہودیوں کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں، نصرانیوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ اپنوں سے نفرت ہے ان کو، اپنوں سے محبت نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اسلامی ملکوں کے خلاف کوئی کامنٹ کر دے، کوئی تبصرہ کر دے، کوئی تنقید کر دے تو اس کو یا تو قتل کرا دیتے یا تو اس کو غائب کرا دیتے۔ مسلمانوں کی کوئی بھی جائز تنقید، مسلمانوں کی کوئی بھی بہتر رائے، بہتر مشورے کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان ملکوں سے دوستی کرنے کے لیے اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں جیسا کہ وہ ان کے خدا بن گئے اور ان کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ آج اسلامی ملکوں کے دیکھیے حکمرانوں کی بیویاں یہودیاں گھروں میں گھسی ہوئی ہیں، ان یہودی بیویوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے خبریں پہنچ رہی ہیں، ان کو ان کی جو اندر کی جو خبریں ہیں وہ خبریں وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ اور مسلمان ملک دیکھیے یہ یہود و نصارہ آپس میں بڑے دشمن ہیں یہ، کیونکہ یہودیوں نے ان کے عقائد کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ان کے عقیدے کے مطابق۔ ہمارا عقیدہ تو چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ایک زمانے میں یہ ایک دوسرے کی شکل صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے یہود و نصارہ، لیکن آج دیکھیے یہ کیسے دونوں آپس میں شیر و شکر بنے ہوئے ہیں، یار غار بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ سارے جو یہ دشمنان ہیں یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، فرانس ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے اور جو ہے امریکہ ہے، یہ سارے ممالک متحد اور متفق ہیں۔ لیکن اسلامی ملکوں میں بتائیے کوئی متفق اور متحد، کوئی آپس میں دوست؟ ہر ایک دوسرے سے بدگما ہے، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے اردن ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے کوئی بھی اسلامی ملک ہو، سارے یہ آپس میں دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کویت دیکھیے چھوٹا سا ملک، 200 سال میں کبھی یہ کویت مقروض نہیں ہوا تھا، لیکن جب 1991-92 میں جو حادثہ پیش آیا، صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا
تو اس کویت نے 200 سال کے 90 سال کے لیے امریکہ سے اتحاد کیا، معاہدہ کیا کہ 90 سال تک امریکی فوج کویت کی سرزمین کو رونتی رہے گی، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، یہاں تک کہ سور کا گوشت بھی سپلائی کر رہا کویت، اور فاحشہ عورتوں کو بھی سپلائی کر رہا ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ 90 سال میں کویت کو اس نے کنگال بنا کر کے چھوڑ دیا۔ سعودی عرب کی مقدس سرزمین امریکی فوجوں کے قدموں سے کیا ہے وہ ناپاک ہو رہی ہیں، ان کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ تم ان سے دوستی مت کرنا، ان سے قلبی تعلق مت کرنا، لیکن ہمارے حکمرانوں کی یہ حال ہے کہ اپنے دلوں میں ان کو بسائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ دیکھیے برما میں 7-8 لاکھ لوگ مسلمان جو ہے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، اپنے ملکوں سے محروم ہو گئے، لیکن ان کی رگے حمیت نہیں پھلکی، ان کے بارے میں بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فلسطین دیکھیے بیچارے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، اور جو ہے ان کے لیے کرنٹ کا ملنا مشکل، دواؤں کا ملنا مشکل، کھانے کا ملنا مشکل، لیکن اسلامی ملکوں کو ذرہ برابر بھی حیا اور شرم نہیں آ رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی بیان دینے کی جرت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان کے خلاف کوئی بیان دے دے یا ان کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ان کو یا تو قتل ہی کر دیتے یا تو غائب کر دیتے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ ان کے گھروں میں ان کی جو ہے عرب ملکوں کی حفاظت یہودی فوجیں کر رہی ہیں، ان کی جان کی مال کی حفاظت ان کی فوجیں کر رہی ہیں۔ عرب ملکوں میں ایسے ایسے غاروں میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر شراب، کباب، عورت، ہر قسم کے انتظامات یہودی لوگ کر رہے ہیں۔ ہم آپ نہیں جا سکتے، کروڑ پتی ارب پتی وہاں جا سکتے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اسی کے پیچھے مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات جس کو میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے، بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسا موقع آتا ہے کہ مسلمانوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے، اور قرآن کے اندر بھی ایک جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے، جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، ایسے موقع پر زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن دل اس کا مطمئن ہونا چاہیے۔ دل سے نہیں، صرف زبان سے جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان عزت بچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے عضو کے تلف ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبان سے صرف کلمہ کفر کہنا، دل اس کا مطمئن ہونا چاہیے، دل کے اندر اطمینان ہو۔ اور ایک بات شاید کسی کے ذہن میں آئے، اور یہ تو ہندوستان ہے، یہاں تو مل جل کر کے رہنا پڑتا، مکس معاشرہ ہے، کیسا کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں قرآن کے اندر جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ دلی محبت ہے۔ کافروں سے دلی محبت نہیں کرنا ہے۔ کاروبار بھی ساتھ میں کر سکتے آپ، اگر وہ کوئی جائز دعوت دے شادی میں، ولیمے میں، تو اس میں شرکت بھی کر سکتے آپ، ان کے پاس ملازمت بھی آپ کر سکتے۔ یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ دلی محبت ہے۔ دلی محبت الگ چیز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اگر ضرورت پڑے تو شادی بیاہ میں شریک ہونا، اسی طریقے سے ان کے پاس ملازمت کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، ہم بھی ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کریں، یہ تو جائز ہی نہیں، یہ بہتر چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ثقیف، یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کر کے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کفار مکہ میں قحط ساری ہوئی، بیچارے دانے دانے کے محتاج ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا بھی انتظام کروایا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ جو لوگ جانی دشمن تھے، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، سجدے کی حالت میں اوجڑی لا کر کے ڈال دی تھی، اسی طریقے سے کتنی ساری شرارتیں بدماشیاں کی تھی، مارا تھا، گالیاں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ بھائی تم لوگ سب کے سب آزاد ہو، بس تم لوگ چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہو ایمان قبول کرو، مرضی ایمان قبول مت کرو، بس تمہاری مرضی پر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جانی دشمن بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، حضرت اکرمہ بن جہل، یہ کتنے بڑے جانی دشمن تھے، اسلام کو مٹانے میں انہوں نے کوئی بھی دقیقہ جو نہیں چھوڑا تھا۔
ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے اتنے بڑے بڑے جانی دشمن بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تو اخلاق الگ چیز ہے، دلی محبت الگ چیز ہے۔ اس آیت کریمہ میں دلی محبت سے منع کیا گیا، اخلاق سے منع نہیں کیا گیا۔ اخلاق کا تو نمونہ پیش کرنا تاکہ وہ اسلام کے ماننے والوں کے اعلیٰ اخلاق کو، کردار کو، کیریکٹر کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت